السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے ایز یوزول۔ تو آج کی قسط کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پچھلی قسط کی طرف بات کرتے ہیں کہ اس پہ آپ لوگوں کا رسپانس جو تھا وہ بہت ہی زیادہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ تھا، بہت ہی کوئی ٹھنڈا رسپانس شو کیا آپ نے۔ مجھے پرسنلی اور زیکیو کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ خیر، آپ لوگوں کو رسپانس شو کرنا چاہیے تھا، جو کہ آپ نے نہیں کیا۔ اب ہم اپنی قسط کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے آج قسط نمبر 35۔ ہسپتال پہنچتے ہی زیگم فوراً سے گاڑی سے اترتا اندر کی طرف بھاگا تھا۔ ریسیپشن تک پہنچتے پہنچتے وہ 3-4 لوگوں سے ٹکرایا تھا۔ اس کے قدم پھسل رہے تھے۔ دانش جلدی سے گاڑی سائڈ لگاتا اس کے پیچھے بھاگا۔ ریسیپشن سے پوچھ کے وہ دونوں جلدی سے ICU کی طرف بڑھے۔ زیگم کا چہرہ ازحد سفید پڑا ہوا تھا۔ دانش بھی کافی پریشان تھا۔ وہ دونوں جب ICU کے قریب پہنچے تو ان کی نگاہ دیوار سے سر ٹکائے ٹھنڈے فرش پر اکڑ کر بیٹھے راہیم پر پڑی۔ اس کی خون سے بھری ہوئی سفید شرٹ کو دیکھ زیگم کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور راہیم کے پاس نیچے بیٹھے گیا۔ دانش بھی ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکایا ہوا تھا اور بالکل بت بنا ہوا تھا۔ زیگم نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، جس پر راہیم نے ایک جھٹکے سے جھکا ہوا سر اٹھا کر پیچھے دیکھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سامنے زیگم کو دیکھ وہ ایک جھٹکے سے اس کے گلے لگا تھا، اور پھر جو وہ رویا تھا وہ زیگم اور دانش کی آنکھیں بھی نم کروا گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی 28 سال کا مرد نہیں لگ رہا تھا۔ راہیم کے گلے لگنے پر زیگم جو پنجوں کے بل بیٹھا ہوا تھا بامشکل سمجھا۔ وہ اس وقت رو نہیں سکتا تھا۔ اس نے راہیم کے گرد اپنے بازو باندھے اور اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ دانش بھی ان دونوں کے پاس بیٹھتا ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلانے لگا۔ وہی اس نے دھیرے سے دوسرا ہاتھ زیگم کی پیٹھ پر پھیرا۔ زیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور وہیں اس کی آنکھ سے ایک قطرہ لڑکا تھا، جسے اس نے فوراً صاف کیا اور راہیم کو زمین سے اٹھایا، پھر اسے بینچ پر بٹھایا۔ جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو زیگم نے اس کے بال سہلائے اور بولا، گھر پر انفارم کیا؟ اس کی آواز کانپی تھی۔ راہیم نے نفی میں سر ہلایا، جس پر زیگم نے دانش کو اشارہ کر کے انفارم کرنے کو بولا۔ دانش کے جانے کے بعد زیگم نے راہیم کا چہرہ تھوڑی سے اونچا کیا، جس کا چہرہ رونے کے باعث پوری طرح سرخ ہو رہا تھا، جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ جاؤ، جا کر دعا کرو اس کے لیے، تمہارا دوست ہے نا وہ، اللہ تمہاری ضرور سنے گا، جاؤ شاباش۔ وہ اسے پچکار کر بولا، جس پر راہیم نے اسے خالی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پکا نا؟ اللہ پاک مان جائیں گے نا؟ قبول کریں گے نا وہ میری دعا کو؟ وہ بچوں کی طرح زیگم کا ہاتھ پکڑ کر پوچھ رہا تھا۔ زیگم کے اسبات میں سر ہلانے کی دیر تھی کہ وہ اٹھتا نماز پڑھنے بڑھا۔ اسے کسی بھی طرح اپنا دوست چاہیے تھا۔ اس کے جانے کے بعد زیگم جو تب سے مضبوط بنا ہوا تھا ایک دم سے بکھر گیا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے ICU کے دروازے کی طرف بڑھا اور شیشے کے پار مشینوں میں جکڑے ہوئے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ احمد محض اس سے 3 سال چھوٹا تھا، مگر زیگم نے اسے اور مشی کو ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح مانا تھا۔ جب احمد چھوٹا تھا اور جعفر صاحب اس کی کسی ضد کو پورا کرنے سے منع کر دیتے تھے تو زیگم ہی ہوتا تھا جو بغیر کسی کی پرواہ کیے ان کے سامنے ڈٹ جاتا تھا، اور پھر اس کی ضد بھی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن زیگم نے کبھی اسے بگڑنے نہیں دیا تھا۔ وہ اس شیشے کے دروازے پر اپنا سر ٹکا گیا۔ کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ گئے تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو بھائی، دانش زکام زدہ سی آواز میں بولا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں دانش، اگر اس بار بھی سب کیا کرایا ملک صاحب کا ہوا تو میں سب کا لحاظ ختم کر دوں گا۔ اس کی آواز پختہ تھی، جیسے وہ یہ واقعی کر گزرے گا۔ دانش نے اپنے لب بھینچے تھے۔ ملک حویلی والے کسی بھی وقت یہاں آ سکتے تھے، مگر زیگم کا ارادہ آج سب کے سامنے آنے کا تھا۔ بہت کھیل لیا تھا چوہے بلی کا کھیل۔ ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور برائے مہربانی تھوڑا رسپانس شو کیا کریں، لائک کر دیا کریں، اچھے اچھے ریویوز دے دیا کریں،
لیکن نہیں، آپ لوگوں نے تو دینا ہی نہیں ہوتا. فلی ڈی موٹیویٹ کرنے کا آپ لوگوں نے نا قسم کھا لی ہے بس. خیر، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، اپنے اچھے اچھے کمنٹ شیئر کرنے ہیں،